بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأتقن ما شرعه وصنعه حكمة وتدبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان الله على كل شيء قديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معزز ناظرین، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، مشاہدین کرام، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے چند منٹ کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں، آج کے اس مہینے ہی کے متعلق، جو مہینہ ہمارے سر پہ سایہ فگن ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں بطور تذکیر ہمیں کرنا اور بطور تذکیر جان لینا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح سے ہمیں اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یقیناً یہ مہینہ محرم کا مہینہ، اس کی فضیلت قرآن میں بھی اور حدیث سے بھی واضح ہے۔ یہ محرم الحرام عربی سال کا یا ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حرمت کے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کرتے ہوئے کہا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 کی ہے۔ 12 یعنی مہینوں، ایک سال کے جو 12 مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یوم خلق السماوات والارض، یہ اسی دن سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے 12 مہینے سال کے ہیں، اور جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہیں سے اس کی ابتدا بھی اللہ نے ان مہینوں کی تعین بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، ادب کے مہینے ہیں، احترام کے مہینے ہیں۔ یوں تو ہر مہینے میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال کرنا، حرام کا کام کرنا منع ہے، لیکن خصوصی طور پر ان 4 مہینوں کے اندر اس کا مزید ادب و احترام کرنا اور اس میں گناہوں سے بچنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا، یہ تاکید کے ساتھ حرام ہے۔ اسی لیے کہا کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی درست دین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر بطور تاکید اللہ نے کہا کہ ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر تم اپنی نفس پر، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ معزز ناظرین، ان 4 حرمت کے مہینوں کی تعین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 2958 نمبر کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، کہ ایک سال 12 مہینے کے ہیں، ارتھات یا ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، 3 مہینے حرمت کے مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ پھر کہا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور رجب مضر کا مہینہ، قبیلہ مضر کا مہینہ، خصوصی طور پر مضر کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت کی، اس لیے کہ یہ لوگ رجب کے اس مہینے کو میں تقدیم اور تاخیر نہیں کرتے تھے۔ دیگر مہینوں میں دیگر قبائل، دیگر لوگ تقدیم و تاخیر اپنے حساب سے کر لیا کرتے تھے، جیسے کہ آج بھی جو قوم
مہینوں اور کسی مہینے کو نحوست اور کسی مہینے کو جو ہے شبھ سے تعبیر دیتی ہے، اس قوم کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے حساب سے کبھی تقدیم و تاخیر کر لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب و مضر کا مہینہ رجب کہا، اس لیے کہ مضر قبیلہ کے لوگ اس رجب کے مہینے کی بڑی اہمیت دیتے تھے اور اس کی تقدیم و تاخیر یہ نہیں کرتے تھے، اپنے وقت پر اس رجب کے مہینے کو وقت پر مان کر اس کو حرمت کا مہینہ مان لیتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ کہا ورجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الاخری اور شعبان کے مہینے کے بیچ رجب کا مہینہ ہوتا ہے، یہ چوتھا مہینہ۔ 3 مہینے پیدر پہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ پڑتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کو حرمت کا مہینہ قرار دیا، جو اسلام سے قبل یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، بعثت سے پہلے اور اسی طرح سے بعثت کے بعد بھی اس کو برقرار رکھا۔ جیسا کہ عرب کے لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے اور اسی تعظیم کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدت کو برقرار رکھا، چونکہ اس میں امن کا ایک اعلان تھا۔ اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر وہ اس کی تعظیم اس طرح سے کرتے تھے کہ جنگ و جدال سے رک جاتے تھے، گالی گلوچ، ایک دوسرے قبیلے سے لڑنا اور گناہ کے تمام کاموں سے رکنے کی کوشش کرتے تھے اور رک جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی یہ مصلحت ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق میں سے رسولوں کو چنا ہے، فرشتوں میں سے بھی رسول کو چنا۔ جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بطور قاصد اور وحی کے پیغمبر رہے اور اسی پیغمبر ہیں، اور اسی طرح سے تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے تمام باتوں میں اپنے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور چنا اور افضل بتایا، اور اسی طرح سے تمام اس روئے زمین پر سب سے اچھی زمین مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اسی طرح سے تمام مہینوں میں رمضان اور حرمت کے ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور چنا اور افضل بتایا۔ تمام ہفتہ کے 7 دنوں میں سے جمعہ کے دن کو مبارک بنایا، اور اسی طرح سے تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر فضیلت بخشی۔ معزز ناظرین، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا یہ پیمانہ ہے کہ وہ کسی پر افضلیت اور برتریت اور فوقیت عطا کرتا ہے، اور انہی میں سے یہ حرمت کے 4 مہینے ہیں کہ جو 12 مہینوں میں سے ان 4 مہینوں کو اور اسی کے ساتھ رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے افضل قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ حرمت کا یہ مہینہ صرف یوں ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ مہینے محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ محرم کے مہینے کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس محرم کے پورے مہینے کا روزہ رکھا ایسا ثابت نہیں ہے، اور نہ آپ نے رکھا رمضان کے علاوہ۔ اس لیے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، لیکن پورے مہینے کا روزہ رکھنا رمضان کی طرح سے یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ایسا کرنا بھی نہیں جائز ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر خصوصی عبادتیں کرنی چاہیے۔ جب یہ حرمت کا مہینہ ہے تو حرمت کے مہینے میں جہاں نیکیاں اللہ رب العالمین کو محبوب ہیں، وہیں پر یہ بھی جان لیں کہ برائیاں بھی اللہ رب العالمین کو اور دنوں میں کیے جانے والے برائیوں سے زیادہ مبغوض ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، خصوصی طور پر جب ان افضل اور ان افضل مہینوں کے اندر جب برائیاں انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے اور زیادہ ناخوش ہوتا ہے۔ اس حرمت کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے پر ابھارا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل
مہینہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے یا جس مہینے کا روزہ سب سے افضل ہے وہ ہے محرم کا روزہ، تو محرم میں کثرت سے روزہ رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر کثرت سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ عاشورہ عشرہ سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے 10واں دن، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ یوم عاشورہ کا روزہ یعنی عاشورہ کے دن کا ایک روزہ، 10ویں محرم کی 10ویں تاریخ کا ایک روزہ، مجھے اللہ رب العالمین سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس ایک روزے کو پچھلے ایک سال کا کفارہ بنا دے گا، یعنی پچھلے ایک سال کے گناہوں کو اس ایک دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سبب معاف کر دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث 1976 نمبر کی حدیث ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک سال کا یہ روزہ، ایک دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، لہذا صرف ایک دن کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس میں اس کو مکروہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ہاں 2 دن کا روزہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ اللہ کے رسول ھذا یوم تعظمہ الیہود، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو 10ویں تاریخ کو یہود اس کی تعظیم کیا کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی انہی کی طرح سے کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آنے والے سال زندہ رہا تو ان کی مخالفت میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، لأصومن التاسع، 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، اور 10 کو تو عاشورہ ہے ہی، روزہ اس دن بھی رکھوں گا۔ لیکن آنے والے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو آپ نے نہیں رکھا، لہذا معلوم ہوا کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت افضل ہے۔ اگر کوئی 10 تاریخ کو صرف روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو بھی مکروہ نہیں کہیں گے، اس کو بھی یوم عاشورہ کا ثواب حاصل ہوگا، اور اگر کوئی 10 اور 11 رکھ لے تو یہودیوں کی مخالفت میں یہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اگر 9 کو نہیں رکھ سکتا ہے تو 10 11 بھی رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرم کے مہینے کی حقیقت، جو شرعی اعتبار سے اس کی حقیقت ہے، جو اس کو افضلیت حاصل ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہمیں وہیں تک اسی افضلیت کو جان کر کے اسی کے مطابق عمل کرنے کی، روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ معزز ناظرین میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کی جائے گی، تاکہ موضوع لمبا نہ ہو، مختصر باتیں آپ کو بتائی جائیں گی، اور انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا تاریخ کے آئینے میں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، جو آج کی تاریخ سے اس کو جوڑ کر کے شہادت حسین اور کربلا، واقع کربلا سے جوڑ کر کے اس محرم کے مہینے کی افضلیت کو لوگوں کے سامنے لوگوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ جان لیں کہ یہ غلط ہے۔ شہادت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت وفات کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے، تو یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک حادثہ ہے، اور اس کو جوڑنا اس محرم کے مہینے کی فضیلت یا اس محرم کے مہینے کی نحوست کو اس سے تسلیم کرنا، یہ ہرگز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بناوٹی باتیں ہیں جو اسلام میں گڑھ لی گئی ہیں۔ حقیقت اسلام کی نظر میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس محرم کے مہینے کی صرف اتنی ہے کہ یہ مہینہ یہ افضل مہینہ ہے، یہ مہینہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک ہے، یہ مہینہ عربی اور ہجری سال کے کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے روزہ رکھنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا ہے، اس کی فضیلت بتائی ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، ہمیں ان چیزوں کو جو اصل ہے اس کو جان کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور ہمیں اس مہینے کے متعلق جتنی تمام بدعتیں جوڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جو خرافات ہیں، ضلالت ہیں، گمراہی ہیں، اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔